بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاضل معاصر آقائے سید حسن ابتہی اپنی کتاب ملاقات با امام زمانہ علیہ السلام میں لکھتے ہیں کہ آقائے شیخ اسماعیل نمازی جو مشہد مقدس میں رہتے ہیں، ان کا قصہ اہل مشہد کے درمیان مشہور و معروف ہے۔ میں اس تلاش میں رہا کہ یہ قصہ خود ان کی زبان سے سنوں، چنانچہ ایک مرتبہ سفر حج کے موقع پر مدینہ منورہ میں میری ان سے ملاقات ہو گئی اور موصوف نے یہ واقعہ مجھ سے اس طرح بیان کیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں حاجیوں کے ایک قافلے کے ہمراہ نجف اشرف سے حج بیت الحرام کے لیے نکلا۔ میں اس قافلے میں قافلہ سالار تھا۔ جو حاجی اس راستے سے حج کو گئے ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہ راستہ بہت خطرناک ہے، بے آب و گیا صحرا، نہ درخت نہ آبادی، نہ سڑک نہ راہ کا نشان، بغیر رہنما کے اس راستے پر چلنا محال ہے۔ اگر رہنما راستہ بھول جائے تو موت یقینی ہے، کیونکہ چاروں طرف سوائے رتیلے صحراؤ بیابان کے کچھ نہیں۔ بھوک و پیاس کی وجہ سے آدمی مر جاتا ہے اور اس کی زندگی ہی میں اس کا گوشت خود کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اس خطرناک راستے کو طے کرنے کے لیے کافی مقدار میں کھانا پینا، پیٹرول وغیرہ ہمراہ ہونا چاہیے، تاکہ راستے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے اور ہلاکت کا سبب نہ بن جائے۔ لہٰذا ہم نے کافی مقدار میں ضرورت کی چیزوں کو ساتھ لے لیا تھا، یہاں تک کہ ہمارے ہمراہ 2 تجربے کار رہنما ڈرائیور بھی تھے، جن کے ساتھ ہم یہ سفر باطمینان طے کر رہے تھے۔ ان ڈرائیوروں میں سے ایک بڑا جسور لاابالی قسم کا انسان تھا، غیر متقی بھی تھا۔ اس وقت وہی گاڑی چلا رہا تھا، شام ہو چلی تھی۔ میں نے اس سے کہا، بھائی غروب کا وقت ہو گیا ہے، قبل اس کے کہ تاریکی چھا جائے اسی جگہ ڈیرا ڈال دو، ہم رات بھر اس جگہ آرام کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ تاریکی میں راستہ بھول جائیں، کل صبح کو دوبارہ اپنا سفر جاری کریں گے۔ اس ڈرائیور نے میری بات انسنی کر دی۔ اس نے ہنس کر کہا، مولانا آپ چپ کے بیٹھے رہیے، یہ راستہ میرا جانا پہچانا ہے، بھولنے کا سوال نہیں ہوتا۔ اس کے بعد وہ بڑی لاپرواہی کے ساتھ گاڑی چلاتا رہا، یہاں تک کہ ہر طرف تاریکی چھا گئی۔ آخر میں اس نے یہ کہہ کر بس روک دی کہ اب راستہ نہیں ملتا۔ یہ سن کر ہم سب کے سب بے بس ہو کر بس سے اتر گئے اور وہ رات وہیں بسر کی۔ جب دن نکلا تو میں نے دیکھا کہ گاڑی کے پہیوں کے جو نشان ریتی پر تھے، ہوا نے وہ بھی مٹا دیے ہیں۔ بالکل پتہ نہیں چلتا کہ کدھر سے آئے تھے۔ تمام لوگ پریشان ہو رہے تھے۔ اس وقت میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بس پر سوار ہو جاؤ، پھر ڈرائیور سے کہا کہ اس جگہ ایک نشان لگا دو، پھر 10 فرسخ مغرب کی طرف، 10 فرسخ مشرق کی طرف، 10 فرسخ شمال، 10 فرسخ جنوب کی طرف چلو، شاید راستے کا کوئی نشان مل جائے۔ اب ڈرائیور نے میری بات مان لی اور سارا دن میرے کہنے کے مطابق چلتا رہا، یہاں تک کہ شام ہو گئی اور راستے کا کوئی نشان نہ ملا۔ بلکہ اب یہ مصیبت نازل ہوئی کہ پیٹرول بالکل ختم ہو گیا اور پانی جس پر زندگی کی بقا ہے بہت کم رہ گیا۔ لہٰذا ہم نے آپس میں پانی کی راشن بندی کر لی، یہاں تک کہ پانی بھی بہت تھوڑا رہ گیا اور موت دبے قدموں ہماری طرف بڑھنے لگی۔ وہ رات ہم نے بڑی بے چینی کے ساتھ گزاری۔ سب مسافر خدا کی بارگاہ میں دست دعا تھے اور اپنی اپنی سلامتی کے لیے گڑ گڑا رہے تھے۔ جب صبح ہوئی تو پانی کا ذخیرہ بھی بالکل ختم ہو چکا تھا۔ اب ہمارے پاس پیٹرول و پانی کا ایک قطرہ نہ تھا اور ہم اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے تھے۔ آقائے نمازی بیان کرتے ہیں، اس وقت میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، بھائیو اس وقت ہم سب موت کے منہ میں ہیں، بظاہر بچنے کی کوئی امید باقی نہیں رہ گئی ہے۔ آؤ ہم سب مل کر یہ عہد کرتے ہیں کہ اگر کوئی غیبی مدد آ گئی اور ہم لوگ بچ گئے اور صحیح سالم اپنے وطن واپس پہنچ گئے تو جو کچھ مال و دولت گھر بار اللہ نے ہم کو دیا ہے سب صدقے میں دے دیں گے، شاید اس طرح خدا ہم پر نظر کرے اور اس محل کے سے نجات دے دے۔ یہ سن کر سب نے میری بات مان لی اور مذکورہ و عہد کیا
اور رو رو کر خدا سے مدد مانگنے لگے۔ اس وقت دن کے 9 بجے تھے۔ ہوا آہستہ آہستہ گرم ہونے لگی تھی۔ میں نے اپنے دل میں کہا تھوڑی دیر کے بعد سورج سر پر آ جائے گا اور یہ ریت تنور کی طرح تپنے لگے گی۔ گرمی کی شدت سے کچھ لوگ تو جل کر مر جائیں گے، کچھ پیاس کی شدت سے جان دے دیں گے۔ یہ سوچ کر مجھ کو ہول آنے لگا۔ پھر میں اٹھا اور ان لوگوں سے اتنا دور چلا گیا کہ وہ میری آواز نہ سن سکیں۔ سامنے ریت کا ایک ٹیلا تھا، اس کے پیچھے چلا گیا تاکہ ان کی نظروں سے بھی پنہاں ہو جاؤں۔ اس جگہ پہنچ کر میں سجدہ میں گر گیا۔ اتنا رویا کہ میرے آنسو جلتی ہوئی ریت پر گرنے لگے اور میں نے بآواز بلند پکارنا شروع کیا، یا ابا صالح المہدی ادرکنی، یا صاحب الزمان ادرکنی، یا حجت ابن الحسن العسکری ادرکنی۔ میں چیخ چیخ کر پکار رہا تھا، بدن کانپ رہا تھا، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری تھا۔ اتنے میں نے اپنے نزدیک قدموں کی چاپ سنی، جیسے کوئی آہستہ آہستہ میرے پاس سے گزر رہا ہو۔ آہٹ سن کر میں نے اپنا سر اٹھایا۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص عربی لباس میں میرے سامنے سے گزر رہا ہے۔ اس کے ہمراہ اونٹوں کی قطار تھی جس کی نکیل اس کے ہاتھ میں تھی۔ میں نے پکار کر کہا، یا شیخ، ہم راستہ بھول گئے ہیں اور موت کے منہ میں جانے والے ہیں، آپ ہم کو شاہ راہ حجاز تک پہنچا دیں۔ یہ سن کر اس عرب نے اونٹوں کو بٹھایا، قریب آ کر سلام کیا اور کہا، اے شیخ اسماعیل، تشویش نہ کرو، میں تمہیں راستہ بتلائے دیتا ہوں۔ اس کے بعد وہ مجھ کو اپنے ساتھ لے کر ٹیلے کی دوسری جانب گئے اور ایک طرف اشارہ کر کے کہا، اس سمت چلے جاؤ، آگے 2 پہاڑ ملیں گے، ان کے درمیان سے گزر جانا، پھر داہنی طرف مڑ جانا اور غروب تک سیدھے چلتے رہنا، انشاءاللہ منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ میں نے اپنی جیب سے قرآن مجید نکالا اور کہا، اے شیخ، آپ کو اس قرآن مجید کی قسم ہے کہ آپ خود چل کر ہم کو راستے پر لگا دیں، ورنہ ہم کو دوبارہ بھٹک جانے کا خوف ہے۔ وہ راضی ہو گئے اور کہا، اچھا، بسم اللہ کہہ کر تم سب گاڑی پر سوار ہو جاؤ اور جدھر میں کہوں ادھر چلو۔ پھر انہوں نے اس ڈرائیور سے کہا جو نیکوکار تھا، تم گاڑی چلاؤ، اور وہ خود اس کے پہلو میں بیٹھ گئے اور میں ان کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے جو ہی گاڑی اسٹارٹ کی، اسٹارٹ ہو گئی۔ ہم میں سے کسی کو ذرا برابر خیال نہ ہوا کہ گاڑی میں تو ایک قطرہ پیٹرول کا نہ تھا، یہ کیسے اسٹارٹ ہو گئی اور کیسے چل رہی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس عرب نے ہمارے ذہنوں پر تصرف کر دیا تھا کہ ہم کو کچھ بھی ہوش نہ تھا، یہاں تک کہ ڈرائیور تک کو دھیان نہ آیا کہ یہ بس تو پیٹرول نہ ہونے کی وجہ سے بے بس تھی، اب یہ کس طرح تیزی سے رواں دواں ہے۔ اسی حالت میں ہم 2 گھنٹے تک سفر کرتے رہے، یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ اس عرب نے ڈرائیور سے کہا، اب گاڑی روک لو کیونکہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھ لیں پھر چلیں گے۔ یہ سن کر ڈرائیور نے گاڑی روک لی اور ہم سب اتر پڑے۔ ہم نے دیکھا کہ ہمارے سامنے میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہے، حالانکہ اس صحرا میں دور تک پانی کا وجود نہیں تھا۔ ہم نے دل کھول کر پانی بھی پیا اور وضو بھی کیا اور آئندہ سفر کے لیے مشکیزوں میں پانی بھر بھی لیا۔ اتنے عرصے میں وہ عرب ایک طرف جا کر نماز میں مشغول ہو گیا۔ ہم نے بھی اپنی اپنی نمازیں پڑھیں۔ جب نماز سے فارغ ہو گئے تو اس نے کہا، دوبارہ بس پر سوار ہو جاؤ۔ یہ سن کر ہم لوگ سوار ہو گئے اور گاڑی پھر چلنے لگی، یہاں تک کہ ہم ان دونوں پہاڑوں تک پہنچ گئے۔ جب ہم ان پہاڑوں کے درمیان سے گزرے تو اس عرب نے ڈرائیور سے کہا، اب داہنی طرف مڑو اور سیدھے چلتے رہو۔ چنانچہ ہم تھوڑی دیر تک اس کی ہدایت کے مطابق سیدھے چلتے رہے۔ وہ عرب راستہ بھر فصیح فارسی زبان میں گفتگو کرتا رہا۔ اس نے مجھ سے مشہد کے علماء کے حالات دریافت کیے۔ بعض علماء کا نام سن کر خاموشی اختیار کی، بعض کے متعلق کہا ان کا مستقبل اچھا ہے۔ میں نے کہا، ہم لوگوں نے نظر کی ہے کہ اگر اللہ نے ہم کو اس مصیبت سے نجات دی تو اپنا سارا مال گھر بار تک خدا کی راہ میں دے دیں گے اور اپنے لیے کچھ بھی باقی نہ رکھیں گے۔ کہا، تم لوگوں پر اس نظر کا ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ کتاب کے مؤلف کہتے ہیں، کیونکہ اس نظر کو پورا کرنے سے اہل و عیال پر ظلم لازم آتا ہے۔ اتنے میں مغرب کا وقت نزدیک ہو گیا
اور اصلی راستے کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ یہ دیکھ کر ڈرائیور نے گاڑی روک لی اور ہم سب گاڑی سے اتر پڑے۔ اس کے بعد شیخ اسماعیل نمازی کہتے ہیں، اس وقت میں نے سب حاجیوں کو ایک طرف جمع کیا اور ان سے کہا، اس عرب نے ہماری خاطر بڑی زحمت برداشت کی ہے اور اپنے اونٹ چھوڑ کر ہمارے ساتھ اتنا لمبا سفر طے کیا ہے۔ لاؤ جو کچھ تمہارے پاس ہے اس عرب کو دے دو تاکہ اس کی زحمت کا بدلہ ہو جائے۔ ابھی ہم لوگ یہ باتیں کر رہے تھے کہ یک بیک خواب غفلت سے بیدار ہوئے۔ ایک شخص نے کہا، یہ ہے کون؟ اب یہ اپنے اونٹوں کے پاس پیدل واپس کیسے جائے گا؟ اس لمبی مسافت کو ہم نے بس کے ذریعے سارے دن میں طے کیا ہے، یہ کیوں کر واپس پلٹے گا؟ دوسرے نے کہا، آخر اس بے آب و گیاہ صحرا میں اس نے اپنے اونٹوں کو کس کے سہارے چھوڑا ہے؟ تیسرے نے کہا، سب سے بڑی بات یہ کہ گاڑی میں تو ایک قطرہ پیٹرول کا نہ تھا، یہ سارے دن کیسے چلتی رہی؟ یہ سوچتے ہی ہم نے اس کی طرف نظر دوڑائی مگر وہ غائب ہو چکا تھا۔ ہر طرف اس کو تلاش کیا مگر اس کا کوئی نشان کیا نقش پا تک نہ ملا۔ معلوم نہیں کہ وہ ہوا میں غائب ہو گیا یا زمین کے اندر اتر گیا۔ چاروں طرف لق و دوق صحرا دکھلائی دے رہا تھا مگر اس میں کسی متنفس کا نام و نشان نہ تھا۔ اب مجھ کو احساس ہوا کہ میں نے امام زمانہ علیہ السلام کو پکارا تھا، وہی ہماری مدد کو آئے تھے۔ جب میں نے لوگوں سے یہ بیان کیا تو سب رونے لگے اور اپنی بد نصیبی کا ماتم کرنے لگے کہ ہمارا امام، ہمارا بادشاہ حقیقی، فرزند رسول، جگر گوشہ علی و بطول سارا دن ہمارے ساتھ رہا اور ہم کو پتہ نہ چلا اور ہم ان کو ایک عام آدمی سمجھ کر باتیں کرتے رہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگارہ، ہمارے حقیقی امام، امام زمانہ علیہ السلام کا، صاحب العصر والزمان کا جلد از جلد ظہور فرما، آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل کے آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ویڈیو آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہے۔ شکریہ۔